السلام علیکم دوستوں، کیا آپ سب نے کبھی غور کیا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن عرش پر جا کر ٹھہرا۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7ویں دن جمعہ کا دن جو سب سے برکت والا دن ٹھہرایا۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ صفا مروہ پہاڑی کے چکر 7 مرتبہ لگانے کا حکم دیا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر ایک شیطانی علامت پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ سورہ اتنی اہم ہے، دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان ہر نماز کے وقت ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے کل 7 آیت ہے اور 21 حروف، جو 7 اور 3 کو ملٹیپل کرنے سے ہوتا ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں یعنی لیئرز ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، وہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیا اور ایسی ہی زمین میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ سورہ نبا آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی گائیں دکھائی گئی تھی۔ اس خواب کی تعمیر یوسف علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ مطلب 7 ہی کیوں؟ اور قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلایا رکھا تھا۔ یہی نہیں کہ بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہے اور 7 سمندر ہے۔ یہ 7 ہی کیوں ہے؟ آخر 7 نمبر کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر اور دنیا اور کائنات کے بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو سننے کو 7 نمبر ملتا ہے؟ یقیناً اس 7 نمبر میں ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ اب تک نہیں جانتے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی بناوٹ کچھ میتھمیٹیکل سے ملتی جلتی ہے اور کچھ سائنس سے ملتی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک چھوٹی ویڈیو کلپ میں اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں، دیکھیں اللہ کی قدرت۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں، یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولہ کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ دیکھیں اللہ کی قدرت۔ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات اتنی ترتیب سے کیسے ہے۔ سب کو صرف اتنا معلوم یہ سب ترتیب سے ہے۔ اسی طرح 7 نمبر کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین اور آسمان میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہوا، زمین پر آج تک جتنا ہمیں اللہ بتانا چاہا اتنا ہی معلوم ہوا ہے، مگر اب تک یہ نہیں جان سکے اس 7 نمبر کے پیچھے خاص وجہ ہے یا میتھمیٹیکل لاجک۔ اسلامی اسکالر اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 اب تک کے لیے ایک مسٹری ہے جس کا اب تک کوئی جواب نہیں۔ شاید ہم انسان کا دماغ
इतनी एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी को समझने और उसकी गहराई तक नहीं जा सका। हाँ, ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह चाहा तो मुस्तक़बिल में हम इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद ये चाहता है कि हम इंसान उसकी ये कायनात पर गौर व फ़िक्र करें और अल्लाह की तरतीब से बनाई हुई कायनात को देखें और अल्लाह की ज़ात को पहचानें। इसके अलावा कुरान करीम में नंबर्स की तरतीब के मोजज़ात बहुत हैं। वो ये हैं लफ्ज़ सज़ा, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला सज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ सज़ा 117 मरतबा आया हुआ है, जबकि लफ्ज़ माफ़ी 234 बार आया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक फरमाते हैं कहो, ये कहो का लफ्ज़ 332 मरतबा आया है। उसके जवाब में उन्होंने कहा का लफ्ज़ भी 332 मरतबा आया हुआ है। दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी, ये दोनों लफ्ज़ 115 बार आ चुका है। फरिश्तों का ज़िक्र 88 टाइम्स आया है, तो शैतान का भी ज़िक्र 88 टाइम्स आया है। जन्नत और जहन्नम दोनों का ज़िक्र 77 टाइम्स आया है। ज़कात और बरकत के लफ्ज़ 32 टाइम्स। यही नहीं, मौसम सर्दी गर्मी का ज़िक्र 5 मरतबा आया है। मर्द औरत ये अल्फाज भी बराबर का आया है 23 टाइम्स। इसके अलावा ज़िंदगी और मौत का ज़िक्र भी 140 बार हुआ है। ज़मीन का ज़िक्र 13 टाइम्स और जबकि समंदर का ज़िक्र 32 टाइम्स किया गया है। अगर आप 13 और 32 को जमा करें तो ये बनता है 45। इससे पहले मैंने मैथमेटिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। देखें ये मैथमेटिक कैसे होते हैं, अल्लाह कैसे बनाता है और कैसे होते हैं, और उसकी शान देखें। अब ज़मीन के ज़िक्र को 13 को 45 से तकसीम करें तो बनता है 0.28। अब इसी तरह समंदर का ज़िक्र को 32 को 45 से तकसीम यानी डिवाइड करें तो ये निकलता है 0.71%। आप सभी लोग सुने होंगे ज़मीन पर पानी ज़्यादा है या ज़मीन ज़्यादा है। यही सुने होंगे कि ज़मीन पर पानी ज़्यादा है, तो अल्लाह की शान देखें तो यहाँ पर भी ज़मीन का हिस्सा 28.8% और समंदर का पानी यानी समंदर का हिस्सा 71% है। इससे मालूम हुआ है कि ज़मीन पर आज साइंस कह रही है कि ज़मीन पर पानी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला 1400 साल पहले कुरान के अंदर कह दिया है कि ज़मीन पर पानी ज़्यादा है। ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक के हिसाब से देखिए, ज़मीन 28.8% है और समंदर 71%। अल्लाहु अकबर। क्या अब भी कोई कह सकता है कि ये सब कुछ ऐसी ही है? इसके अलावा कुरान करीम में बेतहाशा मौजूज़ात मौजूद हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, मगर सिर्फ अक़ल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ मालूमात हासिल हुई है, ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी हो टॉपिक, आप जिस टॉपिक पे सुनना चाह रहे हैं वो कमेंट के ज़रिए बताइए। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।